السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں آج کا ہمارا مضمون ہے اردو جماعت چارم۔ تو جو موضوع ہے بچوں وہ ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کہ بچوں ہماری جو کشمیر ہے یہ شروع سے ہی ولیوں، بزرگوں، صوفیوں کی جاگیر گزری ہے۔ تو اسی میں سے آج ہم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بچوں آپ اپنی کتاب نکالیے، صفحہ نمبر 51، صفحہ نمبر 51۔ تو میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے بچوں۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے گزرے ہیں۔ تمام مذاہب سے وابستہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کو عالمدار کشمیر شیخ العالم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آب و اجداد ضلع کشتواڑ کے راجا تھے۔ وہ لوگ ایک لڑائی میں پست ہو کر کشمیر چلے آئے۔ کشمیر کے راجا نے انہیں رپون کا علاقہ جاگیر میں دیا۔ اسی خاندان میں سے ایک شخص سلر سنزا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلر سنزا اس زمانے کے نامور بزرگ سید حسن سمانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے اور بہت عرصے تک ان کی تربیت میں رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سلر سنزا نے یاسمین رشی کے پاس جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ یاسمین رشی نے ان کا نام شیخ صلاح الدین رکھا اور ان کی شادی سدرا نام کی ایک لڑکی سے طے کر دی۔ یہ خاتون تاریخ میں سدرا موجی کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ صلاح الدین اور سدرا موجی جنوبی کشمیر کے ایک گاؤں کیمیو میں رہتے تھے۔ اسی مقام پر ان کے یہاں 1377 میں شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کچھ دن بعد تک بھی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سدرا موجی کا دودھ نہیں پیا۔ انہی دنوں میں ادھر سے مشہور عارفہ للدید کا گزر ہوا۔ انہوں نے نومولودہ بچے کو گود میں لے کر کشمیری زبان میں کہا۔ تو دیکھو بچوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے پہلے عرض کیا کہ جو ہماری وادی کشمیر گزری ہے یہ رشیوں بزرگوں کا مسکن رہا ہے، ان کا ٹھکانہ رہا ہے کہ حضرت شیخ نور الدین ولی کشمیر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ حضرت شیخ نور الدین ولی جو کشمیر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تمام مذاہب سے وابستہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے، یعنی کہ ہر ایک مذہب کے لوگ حضرت شیخ نور الدین ولی کا بہت احترام کرتے تھے اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے بچوں؟ بہت بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو آپ کو عالمدار کشمیر اور شیخ العالم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت شیخ نور الدین ولی کو عالمدار کشمیر اور شیخ العالم بھی کہا گیا ہے اور کہا جاتا بھی ہے۔ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آب و اجداد ضلع کشتواڑ کے راجا تھے، یعنی کہ حضرت شیخ نور الدین ولی کے آب و اجداد جو ہیں وہ ضلع کشتواڑ کے راجا تھے۔ وہ کہاں کے راجا تھے؟ ضلع کشتواڑ کے راجا تھے۔ وہ لوگ ایک لڑائی میں پست ہو کر کشمیر چلے آئے، یعنی کہ حضرت شیخ نور الدین ولی کے جو لوگ تھے، جو آب و اجداد تھے، وہ ایک لڑائی میں ہار کے کشمیر چلے آئے۔ کشمیر کے راجا نے انہیں رپون کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ تو کشمیر کا جو اس وقت کا راجا تھا اس نے رپون کا علاقہ جو تھا وہ اس کو جاگیر میں وراثت میں وہ علاقہ ان کو دے دیا۔ اسی خاندان میں سے ایک شخص سلر سنزا تھے۔ ایک شخص کون تھے؟ سلر سنزا۔ کہا جاتا ہے کہ سلر سنزا اس زمانے کے نامور بزرگ سید حسن سمانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ سلر سنزا جو تھے وہ اسی زمانے کے ایک نامور، ایک مشہور بزرگ جو سید حسن سمانی تھے ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور بہت عرصے تک ان کی تربیت میں رہے، اور بہت عرصے تک وہ سلر سنزا جو تھے وہ
سید حسن سمانی کے یعنی کہ تربیت میں رہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدر سمزا نے یاسمین رشی کے پاس جا کر اسلام قبول کیا، اور بعض لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صدر سمزا نے کہاں پہ اسلام قبول کیا، سید سمانی کے پاس نہیں بلکہ یاسمین رشی کے پاس جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یاسمین رشی نے ان کا نام شیخ صلاح الدین رکھا اور ان کی شادی سدرا نام کی ایک لڑکی سے طے کروا دی۔ یہ خاتون تاریخ میں یعنی کہ آگے جا کے سدرا موجی کے نام سے مشہور ہوئی۔ کون؟ سدرا نامی جو لڑکی جن کے ساتھ شیخ صلاح الدین کی شادی ہوئی، تو آگے تاریخ میں جا کے یہ سدرا موجی کے نام سے مشہور ہوئی۔ کہتے ہیں کہ شیخ نور الدین اور سدرا موجی جنوبی، یہ شیخ صلاح الدین اور صدرہ موجی جنوبی کشمیر کے ایک گاؤں کی ماں میں رہتے تھے۔ اسی مقام پر ان کے یہاں 1377 میں شیخ نور الدین نے جنم لیا، یعنی کہ اسی مقام پہ اسی جگہ پہ 1377 عیسوی میں شیخ نور الدین ولی نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے کچھ دن بعد تک بھی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سدرا موجی کا دودھ نہیں پیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے کچھ دن بعد بھی شیخ نور الدین ولی نے اپنی ماں سدرا موجی کا دودھ نہیں پیا۔ تو انہی دنوں میں ادھر سے مشہور عارفہ لال دید کا گزر ہوا۔ تو بچوں آپ لال دید کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے نو مولودہ یعنی کہ پیدا ہوئے بچے کو گود میں لے کر کشمیری زبان میں کہا۔ تو بچوں آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔